الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وصحبه وأزواجه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفانی ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ جل شانہ کی کروڑوں احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں مسلمان پیدا کیا. رفانی ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے اور ایک دن اللہ جل شانہ کے حاضری میں ہوں گے اور اللہ کو اپنے اعمالوں کا حساب کتاب دیں گے. اسلام، احسان، ایمان اور قیامت کب آئے گی، یہ ایک سوالات ہیں اور ان سوالات کا جواب ایک حدیث میں ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزا للناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے درمیان تشریف فرماتے. فاتاه رجل فقال، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسولہ وتؤمنوا بالبعث الآخر. تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے ملاقات یعنی قیامت کے دن، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخری بار زندہ ہو کر یعنی مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے پر ایمان لاؤ. قال یا رسول اللہ مل اسلام، پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة مفروضہ وتصوم رمضان. اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ ان لا تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ ایز اف تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یقیناً وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، والمسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں. ولکن سأحدثک عن اشراطہا، لیکن میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. اذا ولدت الامۃ ربہا، جب لونڈی اپنے مالک جنے، فذاک من اشراطہا، تو وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسُ النَّاسِ، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائے، فذاک من اشراطہا، تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک دوسرے سے بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلے کرے، فذاک من اشراطہا، تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، پھر فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 علوم میں سے جو صرف اللہ کو معلوم ہے. ثم تلا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام ماؤں کے بیٹوں میں کیا ہے. کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے. قال ثم ادبر الرجل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ردوا علی الرجل، اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ. فاخذوا لیردوہ فلم یروا شیئا، صحابہ رضی اللہ عنہ اسے واپس لانے کے لیے دوڑے لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، جاء لیعلم الناس دینا، جو کہ آیا تھا لوگوں کو ان کا دین سکھانے. اخوانی کتنی خوبصورت حدیث ہے اور جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے جب جبریل علیہ السلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا پوچھا کہ ایمان کیا ہے. اب آپ نوٹ کرتے جائیں ایمان کیا کیا ہے اور ہم میں کہ وہ ایمان کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہے اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کے ملائکہ پر ایمان, قیامت پر ایمان, مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے پر ایمان. یہ سب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اب ان سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, لیکن اس طرح کا ایمان ہے جس طرح اللہ نے بتایا یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہ پر ایمان ہے, لیکن کیا ہم ہر منع کی ہوئی چیز جو اللہ نے منع کی ہے اس سے دور ہے؟ فرشتوں پر ایمان ہے, لیکن کیا ہمارا یہ ایمان ہے, ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے الحمدللہ, لیکن کیا قرآن کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں فالو کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے, لیکن کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ قیامت کے آنے پر ایمان ہے, لیکن کیا اس سے آنے سے پہلے اس پر غور و فکر کیا ہے؟ پہلی بار مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے, لیکن یا پہلی موت سے پہلے اس موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم شور ہیں کہ اگر ہمیں اسی وقت موت آ جائے تو ہم تیار ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ خیر, دوسرا سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے, نماز قائم کی جائے, زکوٰۃ دی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائے. اب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن کیا ہم سے شرک نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر ہم پوری امت مسلمہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس میں بھی شمار ہوں, آپ بھی شمار ہیں. کیا ہم اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے کیا؟ ہم مشرکوں کی طرح اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے, لیکن الوہیت میں ہم کتنے شرک کرتے ہیں, ہم کتنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے دوسروں کو ملا لیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنا گریبان جھانکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دے دی ہے کہ ہم 24 گھنٹے 24/7 اللہ کی عبادت کریں, لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ دوسرا ہے کہ نماز قائم کریں. ہم نماز کے انکاری نہیں, اگر کوئی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے, لیکن کیا ہم نماز ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے یا ہم سارے کام کاج کر کے آخر میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ نماز وہ چیز ہے جو اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے, لیکن کیا وہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے یا پھر ہم اس کو ہماری لاسٹ پرائیورٹی رکھتے ہیں اور باقی سارے کام پہلے کرتے ہیں؟ روزے ہم پر فرض ہے, لیکن کتنے ہٹے کٹے لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے, صحت یابی ہیں. ہاں, جب پتلے ہونے کی باری آئے گی, جب ایسے معاملات ہوں گے تو ڈائٹ ایسی رکھیں گے جس کی انتہا نہیں, پھر ہم سے بھوکا بھی رہا جائے گا, پیاسا بھی رہا جائے گا. لیکن رمضان کے روزے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. امت کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے. کتنے مالدار ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں, یا اگر جو نکالتے ہیں تو سچے دل سے نکالتے ہیں, بس ایک بوجھ سمجھ کر نکالتے ہیں. اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے, ہم جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کیوں نہیں کرتا؟ ہم سب کا فرض ہے کہ ہمیں جتنا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہم اتنا اس میں سے خرچ کریں. پھر آگے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم ایسی کیفیت میں نہیں آتے تو کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہ احسان کا ٹاپک بہت ڈیپ ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن احسان کی یہ بتائی کہ احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں جسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کو ذرا پریکٹیکلی دیکھیں. ہم نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں انفرادی یا جماعت کے ساتھ, اور ہم بس یہ سوچیں کہ ہم ہاتھ باندھے اس رب کا کلام پڑھ رہے ہیں جس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام جہانوں کو بنایا, جس نے تمام چیزوں کو اس بہترین انداز میں پیدا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے, جو ان تمام جہانوں کا مدبر ہے, جو تمام مخلوقات کا رازق ہے, جو نہ کبھی اونگ لیتا ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے, وہ اول ہے اور آخر ہے, وہ جو ہمیشہ زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آئے گی بلکہ وہ سب کو موت دینے والا ہے, وہ رب جس کی خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو الغنی ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ اور تمام تعریفیں اللہ کی اپنے ذہن میں رکھی کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں. نماز یا کوئی بھی بات ہو, تو میں یہاں پہ نماز کی مثال دے رہا ہوں کہ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہیں, اور وہ اللہ جس کی صفات کی کوئی حد نہیں. اب اس کیفیت کو سوچتے ہوئے جو ہماری کیفیت بنے گی نماز میں, وہ ہوگی اس کی پرفیکشن لیول, اور اس پرفیکشن لیول کو احسان کہتے ہیں. تو اگر ہم اس خوشی اور خضوع پہ نہ پہنچ سکیں تو کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بیان کی.
پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب لونڈی اپنا مالک جنے گی، اب اس سے مراد ہے جب ایک ماں اپنا بچہ جنے گی اور وہ بچے کے لیے قربانیاں دے گی، اپنی راتوں کی نیند خراب کرے گی، دن کے آرام خراب کرے گی، اپنے کام کاج کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف سارا دن بچے میں لگی رہے گی، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنی ماں کو پوچھے گا بھی نہیں، جا کر اپنی ماں کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑائے گا اور اپنی ماں سے ملنے تک تیار نہیں ہوگا، تب آئے گی قیامت جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں کے بارے میں مقابلے کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں دبئی میں برج خلیفہ، سعودی میں مکہ ٹاور اور عرب ممالک کی آپ ایک لسٹ ہے پوری، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی لمبی عمارتیں بن رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری اتنی عمارتیں اتنے فلور ہیں، اس کی اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں۔ تو یعنی تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمیں ایک زندگی کا نمونہ دکھاتی ہیں کہ یہ زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ پر ہم دنیا کی تمام کتابیں پڑھیں گے، تمام سلیبس چاٹ لیں گے، لیکن نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پاک سیکھیں گے۔ ہم باہر ملک جا کر، کوئی یورپ گیا، جرمنی گیا تو وہاں پر جا کے جرمن لینگویج سیکھے گا، جاپان گیا جاپنیز سیکھے گا، چائنا گیا چائنیز سیکھے گا۔ انگلش تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی انگریزی ایسی بولتے ہیں کہ انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھائیں گے ہم، لیکن نہیں سیکھیں گے تو صرف اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان نہیں سیکھیں گے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی نہیں سیکھی، ہم نے بس قرآن کو دم کے لیے رکھ لیے، ہم نے قرآن کو بس تلاوت کے لیے رکھ لیا۔ ہاں ثواب ہے تلاوت کا، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر اسراء احمد کا ایک بات مجھے دل پہ لگتی ہے کہ وہ شخص جو دنیا کی تمام تعلیمات حاصل کرتا ہے اور پھر بھی قرآن کی زبان نہیں سیکھتا، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ قرآن کی زبان سیکھنی چاہیے، وہ اللہ نے کلام ہمارے لیے اتارا ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے کلام، تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے اس کلام کی زبان آنا ضروری ہے۔ دوسری زبانیں سیکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو قرآن کی زبان کیوں نہ سیکھیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت الاسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، قوت، طاقت، شعور، عقل اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ۔